جب رمضان المبارک کی 29ویں تاریخ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو تو مغرب کی نماز پڑھ کے افق کے اوپر آسمان کے اوپر چاند دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ چاند کہاں دیکھنا ہے؟ آسمان پہ، کھڑکی وغیرہ کی طرف نہیں دیکھنا۔ بعض دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی چاند ہے تو ادھر بھی، کہتے ہیں وہاں سے بھی روشنی آ رہی ہے، چاندنی ادھر سے بھی۔ اور کسی نے کہا کوئی کہتا ہے کہ چاند نہیں نکلا، کوئی کہتا ہے کہ چاند نہیں نکلا، نکلا نہیں تو کل عید نہیں۔ اے چاند کمیٹی والو، تم کیوں فلک پر چاند ڈھونڈتے ہو؟ میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹکڑا رہتا ہے۔ اور کسی نے کہا کوثر ہو، زہرا ہو، پروین ہو، چاندنی ہو، یہ ستاروں کے نام ہیں۔ ستاروں کے نام ہے نا، آپ چاہے تو ستاروں کی طرف لے جائیں یا پھر چاند کی طرف لے جائیں، ہاں وہاں لے جا سکتے ہیں۔ تو کوثر ہو، زہرا ہو، پروین ہو، چاندنی ہو، نہ شک کر دیکھ کر بٹوے میں میرے ان کی تصویریں، میں اس نیت سے ان کو دیکھتا ہوں غور سے بیگم، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو آسمان کے اوپر چاند دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تو یہ بتایا کہ چاند دیکھنا سنت ہے، پھر چاند دیکھنے کے بعد دعا پڑھنا یہ علیحدہ سنت ہے۔ چاند دیکھنے کی دعا کیا ہے؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، خوبصورت ہیں آپ، یہی دعا ہے۔ جیسے ایک خاتون کسی مولانا صاحب کے پاس آئی اور آ کے کہا کہ مولانا اگر مجھے کسی لڑکے کے ساتھ پیار ہو جائے اور میں اس سے بات چیت کروں تو کیا ہوگا؟ تو مولانا صاحب نے کہا استغفر اللہ، نعوذ باللہ، جہنم میں جاؤ گی۔ اس نے کہا اگر مولانا آپ سے پیار ہو جائے، کہتے ہیں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جنت میں جانا چاہتی ہو۔ تو چاند دیکھنے کی دعا اللہم اہلہ علینا بالیمن والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یا اگر کسی ساتھی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو جب یہاں سے باہر نکلیں گے تو آسمان کے اوپر ایک نظر ڈال کے صرف اتنا اگر چاند نظر آ جاتا ہے کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، تو گویا کہ اس کے اوپر بھی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ چاند دیکھنا علیحدہ سنت اور چاند دیکھنے کے بعد دعا کا پڑھنا علیحدہ سنت ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ملنے کے لیے آئی۔ چاند کی پہلی تاریخ تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، چاند کی پہلی تاریخ ہے، کیا تم نے رات چاند دیکھا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ابا جان، میں نے چاند نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ، پہلی کا چاند دیکھنا تو میری سنت ہے، تو نے چاند کیوں نہیں دیکھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ابا جان، میں نے دل کے اندر سوچا کہ آج چاند کی پہلی تاریخ ہے، سارے لوگ آسمان کی طرف، چاند کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اگر میں بھی چاند کی طرف دیکھوں گی تو میری اور نامحرم مردوں کی نگاہ چاند کے اوپر اکٹھی ہو جائیں گی۔ میں نے اس بات کو شرم و حیا کے خلاف پایا، اس لیے میں نے آج کا چاند، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا تقویٰ تھا، ان کی پرہیزگاری تھی۔ تقویٰ، پرہیزگاری اپنی جگہ پہ، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر بھی اپنے لخت جگر سے فرمایا تھا کہ بیٹی تو میری سنت ہے، تو نے چاند کیوں نہیں دیکھا؟ تو لہٰذا ہمیں ہر مہینے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور چاند آسمان کے اوپر دیکھیں، زمین کی طرف دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ دنیا کے اندر چاند بہت زیادہ مل جاتے ہیں۔ وہ ایک پرانا شعر یاد آ گیا، کئی سالوں پرانا، سنا دوں؟
بہت پرانا شعر ہے، ہر بندے کو آتا ہوگا۔ چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے۔ یہ سکول کے اندر یاد کیا تھا، تو سکول والا شعر آج یاد آ گیا۔ تو ہمیں چاند دیکھ کے کیا کہیں کہ اللہ مجھے صرف آپ ہی سے محبت ہے۔ دنیا کے اندر جو رنگینیاں ہیں، دنیا کے اندر جو روشنیاں ہیں، تو اللہ ان کے ساتھ مجھے محبت نہیں ہے۔ پیسے دے رہے ہیں مجھے، شعر پڑھنے کے پیسے ملتے ہیں نا۔ بس کریں، مجھے کچھ بھی نہیں الحمدللہ، مسئلہ آپ کا ہے۔ تو محبت انسان کو صرف اور صرف ایک ذات سے ہو، اور اگر اس ذات کے ساتھ محبت ہو جائے تو شعر سنا دوں۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، رہتا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ دنیا والے عشق مجازی کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ عشق و عشق حقیقی کی طرف لے جاتے ہیں کہ اللہ میں اگر محبت کرتا ہوں تو صرف ایک ہی ذات سے کرتا ہوں، اگر میں راتوں کو جاگتا ہوں تو صرف ایک ہی ذات کی خاطر جاگتا ہوں، اور اس ذات کا نام قل هو اللہ احد اللہ ہے، اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ تو انسان محبت کرے تو کس سے کرے؟ اللہ سے کرے۔ دل بحر محبت ہے، بحر سمندر کو کہتے ہیں، دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ تو اس کو بچا کسی پر تو مرے گا۔ یہ چاند رات کو دل مرتے ہیں نا، پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ لطیفہ سنا دوں؟ لگتا ہے کہ خاص موڈ ہے آج نا۔ وہ ایک مولانا صاحب نے مسجد کے اندر بیان کیا اور خطبے کے اندر کہا کہ مجھے رسولہ کے ساتھ پیار ہے، رسول رسولہ رسولو، ٹھیک ہے، رسول کسے کہتے ہیں؟ انبیاء کو۔ مجھے رسولہ کے ساتھ پیار ہے، میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنی پنجابی زبان کے اندر کہا کہ میں نو رسولہ نال پیار ہے تو میں کچھ بھی کر سکتا۔ تو اگلا دن ہوا، اس علاقے کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام رسولہ تھا، نہ مولوی تھا نہ رسولہ تھی۔ اس نے ایک ہفتہ پہلے بتا دیا کہ میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو ایک ہفتے کے بعد پھر اس کو لے کے رفو چکر ہو گیا۔ کوئی بندہ سسرال گیا ملنے کے لیے، تو ساس نے، جیسا کہ ساگ کا موسم آتا ہے، بندہ جہاں چلا جائے ناشتے کے اندر ساگ کے پراٹھے، دن کو بھی ساگ اور شام کو بھی ساگ ملتا ہے، یہ موسم کے اندر دیہاتوں میں چلے جائیں۔ اب وہ گیا دیہات کے اندر، بیچارے کی شادی ہوئی تھی، تو ساس نے پہلے دن ساگ بنایا، اگلے دن ساگ کے پراٹھے کھلائے، پھر تیسرے دن بھی اس کو ساگ کھلایا۔ تو چوتھے دن ساس نے پوچھا بیٹا تیرے لیے کیا بناؤں؟ تو اس نے کہا اماں منا کھیت کا راستہ بتا دو، خود ہی چل لوں گا۔ مجھے کھیت کا راستہ بتا دو، میں خود ہی وہاں پہ کھا لوں گا۔ وہ ایک بندہ دیہات کا رہنے والا شہر کے اندر گیا، تو اس دیہات کے اندر کسی بندے نے شیشہ نہیں دیکھا تھا، اور اس کو میں اپنی زبان کے اندر آپ کو سناؤں گا، سمجھ جانا۔ اس کے اوپر ایک اور لطیفہ سنا دو۔ یہ جو لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ تمہارے ہندوستان میں کیا تھے؟ ہمارے ہندوستان میں بڑے بڑے پودینے کے باغ تھے۔ پودینے کا باغ ہوتا ہے؟ اس نے کہا پودینے کا باغ؟ ہاں پودینے کا باغ۔ پودینے کے باغ میں شیشم کے درخت کے نیچے، شیشم کے درخت کے نیچے سیسے کے گلاس میں شکر کا شربت پیوے تھے۔ تو اس نے کہا خدا کے بندے کدی شین بھی بول لیا کر۔ تو اس نے کہا اچھا بھائی السلام علیکم۔ تو کسی نے دیہات کے اندر شیشہ نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ بندہ شہر کے اندر گیا، تو وہاں سے چند مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد واپس آیا، تو اپنے ساتھ ایک آئینہ شیشہ لے آیا۔
اب اس نے آئینہ کو اپنی الماری کے اندر چھپا کے رکھا، جیسے الیاز کی ایک الماری تھی. تو اب جیسے وہ غسل کر کے آتا اور شیشے کے اندر اپنا چہرہ دیکھتا، اپنی زلفیں وغیرہ بالوں کو سنوارتا، بند کر کے رکھ دیتا، تو اس کی بیوی کو شک ہو گیا کہ میرا خاوند کچھ نہ کچھ لے کے آیا ہے. اب بیوی انتظار میں تھی کہ یہ چابی بھولے اور مجھے چابی ملے، میں دیکھوں کہ اندر کیا ہے. اللہ کی شان کہ ایک دفعہ وہ غسل کر کے آیا تو کنگھی کر رہا تھا، اس کا دوست آ گیا، اس نے بلایا تو اس نے چابی اٹھا کے جیب میں رکھ لی بیوی نے. بیوی کی رات کے وقت ہاتھ جو ہوتا ہے نا خاوند کی جیب میں جاتا ضرور ہے. خاوند قمیض اتار کے اگر لٹکا دے تو بیوی دیکھتی ضرور ہے کہ اس کے اندر مال ہے یا نہیں ہے. تو بیوی نے چابی اپنے پاس رکھ لی. اب وہ کسی جگہ دور اس نے جانا تھا، وہ آئی، اس نے الماری کو کھولا تو الماری کے اندر شیشے کے اوپر جب اپنی نظر پڑی، پہلی مرتبہ شیشہ دیکھا تھا، اس نے کہا ہائے سوکن لیا رکھی. سوکن جانتے ہیں؟ چونکہ اپنا چہرہ اس کو نظر آیا نا شیشے کے اندر، پہلی مرتبہ دیکھا تھا، کہتے ہائے سوکن لیا رکھی یہاں. تو اس کی جو ساس تھی وہ اوپر والی منزل میں تھی. تو اس نے چیخ ماری تو بوڑھی ساس نے پوچھا بیٹی خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ اماں غضب ہو گیا، سوکن آ رہی یہاں تو. تو بوڑھی جب اوپر سے نیچے آئی، اس نے کہا میتا بھی دکھا، منا بھی دکھا. وہ کل اس نے ایک لطیفہ سنایا کسی کے بارے میں، کوئی بندہ دربار پہ گیا نا تو کہتا ہے پیر صاحب دیتا ویڑی بھی دے دی، بکرا بھی دے دیا، دعا تو قبول ہی نہیں کرتا. تو بڑھیا جو اوپر سے وہ نیچے آئی تو اس نے کہا مجھے بھی دکھا سوکن کدھر ہے. تو اس نے کہا اماں الماری کے پاس آ. وہ بڑھیا الماری کے پاس آئی تو بڑھیا کو شیشے کے اندر اپنا چہرہ نظر آیا تو اس نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا، ہائے لیان لگا تھا اپنے جوگی لیاندہ. اگر لانی تھی کوئی جوان لے کے آتا.